الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ یہاں ماہانہ درس قرآن میں آج انشاءاللہ استقبال رمضان کے موضوع پر بات کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی معمولات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ رجب کا چاند دیکھ کر رمضان المبارک کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہ دعا اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینے پہلے سے ہو رہی ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر شعبان کے مہینے میں تو کثرت سے روزے رکھنا نبی علیہ السلام کے معمولات میں۔ تو الحمدللہ آج کی یہ گفتگو جو ہے انشاءاللہ اس کا بھی اصل موضوع استقبال رمضان ہی ہے۔ اس کے پہلے حصے میں انشاءاللہ ہم 3 آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184 اور 185 پڑھیں گے۔ پھر انشاءاللہ 2 احادیث مبارکہ بھی نبی علیہ السلام کی جو رمضان کے روزے اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں قرآن حکیم کے ساتھ وقت گزارنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے جس میں 6 آیات ہیں، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ اس کا مطالعہ ضرور کیجیے، اور رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے کر لیں تفصیل کے ساتھ، کسی مستند تفسیر سے تو انشاءاللہ ذہن سازی ہو جاتی ہے، تذکیر و یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال آج مختصر وقت میں انشاءاللہ کوشش کریں گے 3 آیات کا مطالعہ میں کرا دوں جتنا مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ، اور 3 مزید آیات آپ اس کو سیلف اسٹڈی کر لیں۔ یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 183 اور 184، ان کے لیے تفسیر کبیر میں یہ تفصیلات موجود ہیں کہ یہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی اور روزہ فرض ہوا، لیکن روزہ یہ رمضان کا روزہ نہیں تھا۔ رمضان المبارک کا روزہ 2 ہجری میں آیت نمبر 185 نازل ہوئی، اس کے ذریعے رمضان کا روزہ فرض۔ رمضان کے روزے سے پہلے تقریباً 1 سال ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض کیے،
روزہ فرض ہوا، اس کی حکمت بیان ہوئی، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض ہوئے، اور اس میں 3 ایکسیپشنز، 3 استثناءات بھی دے دی. تو انشاءاللہ پہلے مرحلے میں ہم انہی 2 آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ روزہ ہے کیا، بنیادی طور پر روزے کا مقصد کیا. پھر انشاءاللہ آیت نمبر 185 جو 1 سال بعد نازل ہوئی، جس میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. اور روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار رہو، تقوی پیدا ہو، نافرمانی سے بچو. تو سب سے پہلی دعا یہ کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں روزے کا مقصد حصول تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. گنتی کے چند دن سے مراد 3 دن سے لے کر 9 دن تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، معدودات وہ کہلاتے ہیں. تو اس سے بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ پورے مہینے کے روزے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ گنتی کے چند دن، یعنی ہر مہینے کے 3 دن. کون سے دن؟ 13، 14 اور 15 تاریخ، جن کو ایام 20 کہتے ہیں، یعنی جس میں چاند پوری طرح نمایاں ہوتا ہے. 13 تاریخ کو بھی اور 15 کو بھی، اور 14ویں کا چاند تو ہم جانتے ہی. اس میں روزے رکھا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے روزے شروع ہونے سے پہلے. تو ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور ان دنوں میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے، ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ان دنوں میں بھی اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ تعداد کو بعد میں پوری کر لیا. تیسرا ایکسیپشن کیا تھا؟ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے اور روزہ نہ رکھنا چاہیں، فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے شروع میں اجازت تھی کہ وہ فدیہ دیں، 1 مسکین کو کھانا کھلا دیں. 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا 1 روزے کا فدیہ شروع میں قرار پایا. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو اپنی آزاد مرضی سے زیادہ نیکی کرے، زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن فدیہ دینے کے بجائے، روزہ نہ رکھنے کے بجائے تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو. یہ ہیں وہ 2 آیات مبارکہ جو ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی، روزہ فرض. اب آئیے ذرا فوکس کرتے ہیں روزے کی فرضیت کی حکمت کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ روزے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ہیں. عبادات، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. یہ جو روزے کی عبادت ہے خاص طور پر، اس کا مقصد ہے تقویٰ، حصول تقویٰ. لہذا عربوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، صیام یا صوم، یہ عرب میں مستعمل تھا، لیکن وہ اس روزے کی عبادت سے آشنا نہیں تھے. یعنی خود روزے رکھنا یہ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور ان کی تربیت کے لیے، ضبط نفس کے لیے، سیلف کنٹرول کے لیے، خاص طور پر وہ گھوڑے جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، وہ بھوک پیاس برداشت کرانے کے لیے صوم یا صیام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی لفظ تو وہی استعمال کیا، لیکن حکمت کیا بیان کی
اس کے ذریعے سے تمہارے اندر ضبط نفس پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا۔ تو لفظ تقوی پر بھی ذرا فوکس کیجئے گا۔ قرآن حکیم میں 67 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ کا تکرار آپ کو ہر احکامات کے ساتھ ملے گی لازماً۔ تو سمجھنا ہوگا تقوی اصل میں کہتے کسے ہیں۔ تقوی اس بات کا احساس ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر آن دیکھ رہا ہے۔ بس یہ احساس اگر بیدار رہے تو انسان کا عمل درست رہتا ہے، اخلاق درست ہوتا ہے، معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں آبزرویشن، انڈر آبزرویشن ہے آپ۔ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ انڈر آبزرویشن ہیں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ تو تقوی بچنا اللہ کی نافرمانی سے، جہنم کے عذاب سے۔ اور روزے کے دوران یہ احساس ہوتا نہیں ہوتا؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ، روزہ شروع ہو گیا تو اب یہ تقوی کیا ہے کہ اب کچھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اور کراچی میں یہ روزہ کتنے گھنٹے کا ہوگا اندازہ؟ 15 سے 16 گھنٹے، 15 گھنٹے 16 گھنٹے 15.5 گھنٹے، تو گویا 15-16 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کرنا۔ اور امید ہے اس مرتبہ اپریل میں موسم اچھا ہوگا، امید ہے، لیکن بہرحال مئی میں بھی آتے ہیں، جون میں بھی آتے ہیں، اور سکھر میں جون جولائی کی گرمی میں روزے رکھنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ سکھر میں، لاڑکانہ میں، سبی میں، جہاں ٹیمپریچر 50 تک جاتا ہے، لیکن وہاں بھی لوگ روزے رکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی، خشیت، یہ انسان کو برائی سے بچاتا ہے۔ تو 15-16 گھنٹے تک جائز اور حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے کوالٹی، کیپیبلٹی، صلاحیت کیا پیدا ہو رہی ہے؟ وہ صلاحیت اس کو کہتے ہیں ضبط نفس، سیلف کنٹرول۔ جب آپ کو شدید پیاس لگ رہی ہے اور پانی سامنے موجود ہے، حلال پاکیزہ پانی، پانی پینا نہیں ہے، کھانا موجود ہے، کھانا کھا سکتے ہیں لیکن نہیں کھا رہے، اس سے صلاحیت کیا پیدا ہوگی؟ ضبط نفس۔ لہذا ضبط نفس انسان کے اندر پیدا ہو جائے، سیلف کنٹرول، تو دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے۔ اور جس کو اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو، غصے پہ کنٹرول نہیں، بھوک پیاس پہ کنٹرول نہیں، جنسی معاملات کے حوالے سے کنٹرول نہیں، سیلف کنٹرول نہیں، تو وہ انسان نہیں۔ انسان کی بہترین صلاحیتوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سیلف کنٹرول، ضبط نفس، اپنے نفس کو پوری طرح سے کنٹرول میں رکھتا۔ تو تقوی کا حاصل، خدا خوفی کا حاصل، ضبط نفس، سیلف کنٹرول۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو یہ جو روزے کا بنیادی مقصد ہے، حصول تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں اگر تقوی حاصل ہو جائے، ایک انسان متقی پرہیزگار بن جائے نا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کسی کے اندر تقوی ہو، خدا خوفی ہو، سیلف کنٹرول ہو، تو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ آیات کے ریفرنس سے ذرا نوٹ کیجئے گا۔ قرآن حکیم ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہدایت کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، ہدایت ہے، لیکن ہدایت ملے گی کسے؟ جیسے یہ پانی ہے نا، پانی کے اندر پانی پیاس بجھانے کی صلاحیت تو موجود ہے، لیکن بجھے گی کس کی؟ جو پانی کی تعریف کرے، پانی بہت اچھا ہے، منرل واٹر ہے، صاف ستھرا ہے، ٹھنڈا ہے، گلاس بہت اچھا ہے، یہ ساری تعریفیں پیاس نہیں بجھائے گی۔ پیاس کب بجھے گی؟ جب اس کو استعمال کریں گے۔ پیاسا جب اس کو پانی استعمال کرے تب اس کی پیاس بجھے گی، تب اس کا فلیور، اس کا ٹیسٹ، اس کی سکون، اس کی راحت آپ کو محسوس ہوگی۔ تو ایسے ہی قرآن حکیم ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے، لیکن ہدایت ملے گی صرف اسے جس کے اندر خدا خوفی ہوگی، تقوی ہوگا، سیلف کنٹرول ہوگا۔ اور بالکل شروع میں بیان فرمایا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کا جواب ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم آپ پڑھتے ہیں، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، فوراً ہی فرمایا ھدی للمتقین۔ ہدایت چاہتے ہو تو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح اگر تقوی انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور سیلف کنٹرول پیدا ہو تو اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک بھی کوئی عزت کا معیار ہے، ہمارے نزدیک بھی عزت کے معیارات ہیں۔
ہم کس کو عزت دیتے ہیں؟ پیسے والوں کو اور رشتہ داروں کو، یتیم مسکین محتاج بیواؤں کو عزت دی جاتی ہے۔ ولیمے میں کھانے پہ بلایا جاتا ہے، کس کو بلایا جاتا ہے؟ یتیموں کو بلاتے ہیں، مسکینوں کو بلاتے ہیں، محتاجوں کو بلاتے ہیں۔ ولیمے میں اکثر و بیشتر ہم رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، شاندار ولیمہ ہوتا ہے، شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں۔ تو عزت کا معیار اللہ کے نزدیک کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی قوم، کوئی علاقہ، کوئی عہدہ، کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار پھر وہی تقویٰ۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں مختلف ذاتوں میں، قبیلوں میں، برادریوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار۔ تو تقویٰ حاصل ہوتا ہے روزے سے، اور روزے سے تقویٰ حاصل ہو جائے تو ہدایت ملے گی قرآن سے۔ ہدایت کیا ہے اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ متقی پرہیزگار ہو جائے تو اللہ کے نزدیک عزت والا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طلاق میں تقوی کی بے شمار فضائل بیان کرتا ہے، لیکن ایک دو بڑی اہم ہے جو ہماری پریکٹیکل لائف سے بڑی اہم متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا۔ یہ ہماری بالکل پریکٹیکل لائف سے متعلق ہے۔ تقوی اختیار کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے مصیبتیں تو ہر شخص پہ آتی ہیں، مسلمان پر بھی آتی ہے، کافر پہ آتی ہیں، لیکن کافر کے لیے کوئی مخرج نہیں ہے۔ مخرج کا مطلب سکون کی جگہ، کوئی نکلنے کی جگہ، اطمینان کی جگہ۔ بندہ مومن پر جب تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کی زبان پر الفاظ کیا آتے ہیں؟ سر نہیں پھوڑتا، وہ اپنا سر نہیں پیٹتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب تو ہمیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کیسا صبر ملتا ہے، کیسا سکون ملتا ہے۔ معصوم بچے کا انتقال ہوا نا امام صاحب کے، زبان پر صبر تھا، فرما رہے تھے جب میں صبح گیا کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ کس بات کی علامت ہے؟ ایمان کی علامت ہے، تقوی کی علامت ہے۔ اور یہ سب واقعہ سیرت میں بھی آتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہو رہا تھا، آپ نے ان کو گود میں لیا، جان کنی کا وقت تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمایا ہاں آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے، غم کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئیں گے، لیکن زبان پر وہی الفاظ ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو۔ ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس کو اللہ تعالیٰ ناراض سے ناراض ہو۔ دل مغموم ہے، لیکن بہرحال اللہ کا فیصلہ، یہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ایمان کی علامت ہے۔ وہ جو بڑا پیارا شعر ہے، خدا کا حکم تو کیسا، تو یاد ہے؟ بہرحال آ گیا تو میں سنا دوں گا، بہت پیارا شعر ہے، خوبصورت۔ بہرحال راضی برضائے رب، رضائے رب پہ راضی رہے، رضائے رب پہ راضی رہے۔ یہ حرف آرزو کیسا، یہ ہو جاتا، یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ نعمتیں، یہ جوانی، یہ اولاد، یہ پیسہ، یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ تو رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ یہ حاصل ہے تقوی کا، یہ حاصل ہے ایمان کا۔ تو سورہ طلاق کی آیت مبارکہ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج ایگزٹ نکالے گا، راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہو. پھر چوتھی آیت مبارکہ، اللہ کے ولی بھی دنیا میں موجود ہیں. اللہ کے ولی کی صفات کیا ہیں؟ ہمارے تصورات اللہ کے ولیوں کے بارے میں کوئی عجیب ہیں. عام طور پر ہم دنیا سے جانے والوں کو مزارات پہ جا کر وہ اللہ کے ولی سمجھتے، تو جو مزارات میں بزرگان دین مدفون ہیں وہ یقیناً اللہ کے ولی ہوں گے. تبھی اللہ پاک نے ان کو شرف قبولیت عطا فرمایا نا، ان کو عزت دی، اکرام دیا. لیکن ہر بندہ مومن بھی اللہ کا ولی ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے. ہر اللہ کا بندہ جو مومن ہو اور تقوی اختیار کرتا ہو وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے. لہذا بڑی پیاری صفات آئی ہیں سورہ یونس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ ہوگا، نہ وہ غم سے دوچار ہوتے نہ ہوں گے. یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کا تقوی اختیار کیا. بس دو صفات بیان ہو رہی ہیں اللہ کے ولی. ایمان، اللہ کی ذات پر یقین والا، شرک نہیں ہونا چاہیے، توحید کے ساتھ، پوری توحید کی شدت کے ساتھ، ہر طرح کے شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ. تقوی، ہاں ویریشن یوں ہو سکتی، گریڈز میں فرق ہوتا ہے نا، ایک 33% کا ہے، ایک 95% کا ہے، تو دونوں پاس تو ہوتے ہیں. گریڈ کے اعتبار سے فرق ہے نا. تو جتنا ایمان اور تقوی انسان کے اندر ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جائے. قرب الہی کا حاصل کرنے کا ذریعہ تقوی. تو کتنی آیات ہو گئی تقوی کی فضائل بیان ہو رہے ہیں. تقوی ہوتا کہاں ہے؟ تقوی کے کچھ ظاہر بھی ہیں، کچھ ظاہری اعمال بھی، ظاہری چیزیں بھی تقوی میں شامل ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں. چہرے پہ داڑھی ہو اللہ کے فضل سے، بعض اوقات نماز پڑھتا ہو، حلال روزی کماتے ہو، یہ سارے تقوی کے مظاہر ہیں. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. تقوی یہاں ہوتا ہے. تو یہاں ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ احساس کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اکاؤنٹیبل ہوں، انسان کو سیدھا کر دے. تو روزے کا حاصل سمجھ میں آ گیا بھائیوں. اب آئیے ذرا آیت نمبر 185 کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ 1 سال بعد نازل ہوئی، 2 ہجری، اور اس میں پورے مہینے کے روزے فرض ہوئے. وہ ایام معدودات تھے، گنتی کے چند دن. اس میں 3 ایکسیپشن کون کون سے تھے؟ بیمار ہو جائیں، سفر میں ہو، روزہ نہ رکھو، اور اگر روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہو تو فدیہ دے دو، کوئی بات نہیں. لیکن اب آیت نمبر 185 1 سال بعد نازل ہوئی. اب رمضان کے روزے کا تذکرہ. رب کائنات فرماتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. بہت نوٹ کرنے کی بات ہے. رمضان المبارک میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن آغاز اللہ پاک نے آغاز میں عظیم کتاب کا تذکرہ کیا جو رمضان میں نازل ہوئی. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے، گائیڈنس ہے تمام انسانوں کے لیے. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں بینات ہیں، روشن دلائل ہیں ہدایت میں سے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے کسوٹی ہے. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تو آپ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، دعا کر لیں اللہ پاک یہ مہینہ ہمیں بھی عطا فرما دے. فَلْيَصُمْ،
ایمان اور صحت کے ساتھ جو اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. ہاں اگر کوئی مریض ہو، مریض بھی ایسا کہ جو روزہ نہ رکھنا پالا ہو، ہلکا پھلکا مرض نہیں، چھوٹا موٹا نہیں، سیویئر قسم کا مرض ہے، اور وہ مرض اس نوعیت کا ہے کہ روزہ رکھنے سے جان جانے کا خطرہ ہو، تو بہرحال روزہ نہ رکھا جائے. اس کی کیا ایکسیپشن ہے وہ بتاتا ہوں. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یا سفر میں ہو، سفر بھی ذرا مشقت والا، آسان نہیں کہ یہاں سے ٹاور جا رہے ہیں تو روزہ نہیں رکھ رہے گرمی بہت ہے آج، یہ مراد نہیں ہے. سفر ذرا ٹریولنگ ہو باقاعدہ اور مشقت والا ہو تو وہ روزہ نہ رکھا جائے. سفر میں روزہ نہ رکھنا فضیلت والا ہے، روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں ہے. فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اسے چاہیے کہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کرے. یرید اللہ بکم الیسرا. یہ جو ایکسیپشن دیے گئے ہیں اس کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر. اور تمہارے لیے مشکل یا تنگی یا دشواری نہیں چاہتا. بیمار ہے جناب، بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہے یا شوگر اتنی ہائی ہو رہی ہے، دوائی نہیں کھانی لہذا روزہ رکھ لیا. تو دوائی نہ کھا کر کیا ہوگا؟ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ بیماری بڑھ جائے، اللہ نہ کرے، تو روزے تو گئے پیسہ بھی جائے گا خدا نہ خواستہ، اور ذہنی کوفت کتنی ہوگی لوگوں کو. تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ نہ رکھو. البتہ روزہ جب صحت مند اللہ پاک صحت دے دے تو پھر ان کی تعداد پوری کرو. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ. لیکن تمہیں چاہیے کہ تم تعداد ضرور پوری کیا کرو. اس میں ایمفسائز کیوں ہے کہ رمضان کے بعد اگر روزے قضا ہو جائیں تو رمضان کے بعد روزے رکھنا آسان کام نہیں ہے. رمضان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، سب لوگ سحری میں اٹھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، سحری بن رہی ہے. رمضان اس کے اپنے ہی ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام رکھا، وہ کسی اور مہینے میں ممکن ہی نہیں، فیزیبل ہی نہیں. تو بہرحال نفلی روزے رکھنے ہو یا قضا روزے رکھنے ہو تو بہت مشقت کرنی پڑے گی. اسی لیے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. تمہیں چاہیے کہ تم تعداد ضرور پوری کیا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اور تکبیر بڑائی بیان کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرنا واجب ہے، اور پیغمبر علیہ السلام اس حکم پر عمل کرنے کے لیے عید والے دن تکبیرات پڑھتے تھے. خاص طور راستے میں جا رہے ہیں عید پڑھنے کے لیے تکبیرات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عید کی نماز میں جو آپ کا خطبہ ہوتا ہے اس میں عید کی نماز میں بھی تکبیرات ہیں اور خطبے میں بھی بار بار تکبیرات. تو یہ ایک عملی اظہار ہو گیا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یہ دو نعمتیں عطا فرمائی، دو نعمتیں یہ اس لیے عطا فرمائی تمہیں ہدایت دے اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو. شکر گزاری کا حاصل کیا ہے؟ شکر گزار کب ہوتا ہے بندہ؟ ملتی تو بہت کچھ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ملا ہوا ہے، احساس نہیں ہوتا ہمیں. اور احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے اللہ اکبر. تو یہ دو عظیم نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمایا. میری گفتگو کا آخری حصہ شروع ہو رہا ہے. وہ دو عظیم نعمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نعمت انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس آیت مبارکہ سورہ قدر کی آیت مبارکہ سے ایک اور بات واضح ہوئی کہ رمضان المبارک، بلکہ ایک اور بات واضح ہوئی کہ قرآن کی بڑی عظمت والی رات میں نازل ہوا ہے. اور عظمت والی رات میں نازل ہوا تو اس کا اجر و ثواب کتنا بڑھ گیا؟ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر. 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ تقریباً 82-86 سال. اندازہ کیلکولیٹ کریں تو 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ایک رات. پھر دعا کر لیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک شب قدر عطا فرما دے.
اور شب قدر عطا ہو جائے صحت اور ایمان کے ساتھ تو اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ بدقسمت لوگ ہیں کہ اس عظیم راتوں میں بھی ڈبو کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں جانے کیا کر رہے ہیں۔ تو شب قدر اگر عطا فرمائے اللہ پاک تو کثرت سے اس میں قرآن پڑھنے، دعائیں کرنے کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید عائشہ سے کہ اگر شب قدر پاؤ تو کیسے دعا کرو؟ کون سی دعا ہے شب قدر؟ شب قدر کی دعا یاد آ رہی؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنا۔ یہ سیدہ عائشہ کو سکھائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ شب قدر پاؤ تو ایسے دعا کرو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی یا فاعف عنا، تو اے اللہ مجھے بخش دے یا ہمیں بخش دے۔ اس سے جامع دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور سند بخاری کی ہے، مستند ترین چیزیں جب موجود ہو تو پھر اور مزید ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من سخطک وعذاب النار، اور بھی کئی حدیث ملتی ہیں۔ تو بہرحال رمضان کے مہینے میں عظیم ترین رات لیلۃ القدر، اس رات کو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا۔ تو قرآن کی عظمت ہے یا اس رات کی؟ سوالات تو ذرا چوکانے کے لیے ہوتے ہیں۔ عظمت کس کی ہے، رات کی یا قرآن کی؟ اس رات کی عظمت قرآن کے نزول کی وجہ سے، لہذا اصل جو پیغام ہے اللہ کا کلام وہ عظیم ہے۔ جس رات نازل ہوا وہ عظمت امین قرار پائے، تمام نبیوں سے افضل قرار پائے علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس قوم کی طرف نازل ہوا وہ امام الناس بنا دی گئی، جس علاقے میں نازل ہوا وہ علاقہ محترم ترین علاقہ قرار پایا۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق آج بھی جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں بہترین لوگ۔ بخاری شریف کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ پھر دعا کر لیں شعوری طور پر اللہ پاک ہمیں قرآن سیکھنے، سکھانے، پڑھنے پڑھانے کے اس عظیم عمل میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ذرا قرآن حکیم کی ایک خاص بات بیان ہو رہی ہے، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کی۔ پہلا سوال، ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا میں تو لوگ بغیر ہدایت کے بھی زندگی گزارتے ہیں۔ 7 ارب انسان ہدایت یافتہ تو نہیں ہے، 5 ارب تو ان میں سے وہ ہیں جو اللہ رسول کو آخرت کو مانتے ہی نہیں۔ تو زندگی تو گزار رہے ہیں نا، کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، بڑی عالیشان عمارتیں بنائی ہوئی ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں موت ہے، موت کے بعد حساب کتاب کچھ سوچنے کا بھی فکر نہیں۔ تو ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت کی ضرورت اس حوالے سے ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی جگہ ہے اور امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان میں اہم ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ ہدایت، گائیڈنس۔ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ 3 گھنٹے کے امتحان کے لیے 4 مہینے پہلے سیمسٹر ہوتا ہے، پھر کئی محنت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر اس قابل ہوتے ہیں کہ 3 گھنٹے کا امتحان دے سکتے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ ہمیشہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کمپیریٹیولی ایک مثال سے اللہ کے نبی نے سمجھایا، بات سمجھ میں آ جائے گی، کہ سمندر کے پانی میں انگلی ڈبو اور باہر نکالو، جتنا حصہ انگلی پر ٹچ ہوا ہے پانی کا، یہ دنیا کی زندگی، اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جس کی گہرائی اور گہرائی کا تصور ہی نہیں، انسان آج تک نہیں کاؤنٹ کر سکا کتنا پانی اس کے اندر ہے، وہ آخرت کی زندگی۔ تو دنیا کی زندگی اگر امتحان کی جگہ ہے تو یہاں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، میری گفتگو کا آخری حصہ بہت اہم ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں رحمت بن جائیں گی اگر ہدایت مل جائے، اور دنیا کی تمام نعمتیں زحمت بن جائیں گی اگر ہدایت نہ ہو۔ انسان جانوروں کی طرح زندگی گزار کے چلا تو جائے گا، لیکن ایک ایک نعمت کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے۔ کون سی آیت آئی ذہن میں؟
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازماً نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ایک ایک نعمت اکاؤنٹیبل ہو گئی نہیں ہو گئی؟ جواب دہی کرنی. تو تمام نعمتیں رحمت بنیں گی اگر ہدایت ہو. اب آئیے ذرا نعمتوں کا ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں. کون کون سی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں؟ سب سے پہلے تو نعمتیں شمار ہی نہیں کر سکتے. وَلَئِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، شمار ہی نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے اب میاں، آپ کی عمر 18 سال ہو گئی، 20 سال ہو گئی. ان 20 سالوں میں آپ نے کتنی آکسیجن استعمال کی ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ آغا خان والے 1 لاکھ روپے پر ڈے لے رہے تھے کووڈ کے پیشنٹس کے لیے، جن کو وینٹیلیٹر فراہم کر رہے ہیں، آکسیجن فراہم کر رہے ہیں. کتنے؟ 1 لاکھ روپے پر ڈے. کووڈ نے گزرا ہے نا ابھی، تو یہ تو لیٹسٹ ہے نا. ہمارے ایک کولیگ ہیں 6 دن رہ کر آئے، 6 لاکھ روپے پیمنٹ کر آئے، اور وہ دے کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے سوائے وینٹیلیٹر، آکسیجن، اور اس کے علاوہ کووڈ کا کوئی علاج ہی نہیں تھا. کیا کریں گے؟ پیناڈول دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. 1 لاکھ روپے پر ڈے آکسیجن فراہم کرنے کی، ٹریٹمنٹ کے. تو اب آپ نے 20 سال 25 سال 50 سال 60 سال کتنی آکسیجن استعمال کی ہے؟ کوئی بل دے دے آپ کل سے آکسیجن بند، پے کرو. کر سکیں گے؟ سورج کی روشنی، بارش کا پانی، دنیا بھر کی نعمتیں اللہ پاک نے فری آف کاسٹ. پھر جوانی نعمتیں، ہدایت کے ساتھ جوانی مل جائے تو کیا کریں گے؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں توبہ کر کے دین پر عمل کرنا تو پیغمبروں کا شیوا ہے. پاکیزہ زندگی گزارے گا، پاکیزہ جوانی گزارے گا، اللہ کا ولی بنے گا. تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت بعد پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے اللہ کے راہ میں، حلال روزی کما سکتا ہے. محنت مشقت لگتی ہے حلال روزی میں نہیں. 5 مین آرگن ہے فاروق بھائی، کوئی ایک بھی ڈیمیج ہو جائے خدا نہ خواستہ آپ ڈسیبل ہو جائیں. 5 مین آرگن کون کون سے؟ سب سے پہلا دماغ، دوسرا دل، تیسرا جگر، چوتھا پھیپڑا، اور 5واں گردہ. ان میں سے کوئی ایک بھی خدا نہ خواستہ اپنا فنکشن تھوڑا سا بھی آؤٹ کر دیں، آپ ڈسیبل، کمانے کے قابل نہیں رہیں گے کم از کم. اللہ کا شکر ہے ہمارے 5 آرگن بالکل ٹھیک ہے. اللہ کا شکر، یقین کریں، اور سانس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. جو دم غافل سو دم کافر. جو غفلت میں دم گزر رہا ہے وہ ناشکری میں گزر رہا ہے. جو دم غافل سو دم کافر. ہر سانس جو اندر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے. تو صحت نعمت، اولاد نعمت ہے، اولاد نعمت ہے. ابراہیم علیہ السلام اگر 86 برس کی عمر میں اولاد کی تمنا کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو اولاد نعمت ہے. زکریا علیہ السلام انتہائی بڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. اے اللہ مجھے اولاد وارث دے عطا فرما، اکیلا نہ چھوڑ، وارث عطا فرما. اللہ نے عطا فرمایا. تو بہرحال یہ تمام نعمتیں گنتے چلے جائیے، بے شمار نعمتیں. قرآن حکیم کیا ہے؟ ان تمام نعمتوں کو لیے رحمت بن جائے گا اگر ہدایت کی نعمت ہو. رمضان المبارک کی راتوں میں اصل چیز یہ اللہ کا کلام، اور تراویح کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہی ہدایت کا حصول کا ذریعہ. حدیث مبارکہ سن لیجیے، حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. صیام یعنی روزہ اور قرآن بندے کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے. یقول الصیام اے رب، روزہ کہے گا کہ اے میرے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اس بندے کو میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکے رکھا، فشفینی فی، تو اے اللہ تو اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے اللہ اس بندے کو میں نے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا. یہ اہم بات.
عام دنوں میں 10 بجے 11 بجے سوتا تھا، رمضان کی راتوں میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے تہجد میں بھی اٹھ کر پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سنتا رہا، سناتا رہا، غور و فکر کرتا رہا، نیند قربان کی. فشفینی فی، تو اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے. پیغمبر کے آخری الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے. اللہ پاک ہمارے حق میں بھی یہ دونوں شفاعتیں قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.